ہم لوگ جب سحری کرتے ہیں اور روزے کی نیت کرتے ہیں تو ایک بہت زیادہ مشہور و معروف دعا ہے، وہ دعا پڑھتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان۔ اس دعا کا ترجمہ ہے کہ ماہ رمضان کے آج کے روزے کی میں نے نیت کر لی۔ اور ایک دوسری دعا ہے، وہ بھی بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں جب روزے کی نیت کرتے ہیں، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان من شہر رمضان، دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ اس دعا کا بھی ترجمہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے ماہ رمضان کے آج کے روزے کی نیت کر لی، اللہ کے لیے میں نے آج کا روزہ رکھ لیا۔ تو یہ دونوں دعائیں جو بہت زیادہ مشہور ہیں، ان کے بارے میں آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ دونوں دعائیں کوئی مسنون نہیں ہے۔ یہ جو دعائیں ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان، یہ دعا کوئی مسنون نہیں ہے، یعنی حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ نیت کے عربک میں الفاظ ہیں۔ جیسے ہم لوگ اردو میں نیت کرتے ہیں نا کہ اے اللہ میں نے آج کا روزہ تیرے لیے رکھ لیا، میں آج کا روزہ رکھتا ہوں، میں نے آج کا روزہ رکھ لیا، یہ جو ہم اردو میں کہہ رہے ہیں اسی کو عربک میں کہا گیا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان۔ تو پہلی چیز تو آپ لوگ اسے کلیئر کریں کہ یہ جو دعائیں ہم سحری میں پڑھتے ہیں نیت کے لیے، یہ کوئی دعائیں نہیں ہیں، یعنی یہ کوئی مسنون نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ نیت کے عربی میں الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی اگر یہ دعائیں نہ پڑھے، یہ کلمات نہ کہے عربی میں، تب بھی اس کا روزہ ہو جائے گا۔ نیت تو ویسے دل کے ارادے کا نام ہے، آپ نے دل میں جب یہ نیت کر لی کہ میں آج کا روزہ رکھ رہا ہوں، آج کا میں نے روزہ رکھ لیا، نیت ہو گئی آپ کی۔ لیکن بعض لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی ہے اور وہ ایک شک میں رہتے ہیں، ان کو اطمینان ہی نہیں حاصل ہوتا ہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ زبان سے بھی نیت کر لیں، زبان سے بھی کہہ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، تو زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے ہم اردو میں کہیں ایسے عربک میں کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ عربی میں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں نا وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، یہ عربی میں نیت کرنے کی دعا ہے، عربی میں آپ اس طرح سے نیت کر سکتے ہیں۔ کسی کو اگر یہ یاد نہ ہو تو وہ اردو میں بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں نے آج کا روزہ تیرے لیے رکھ لیا، ہو گئی نیت۔ اس کو کلیئر، نمبر ایک میں نے یہ چیز کلیئر کرنا آپ کی ضروری سمجھی۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ جب ہم لوگ افطار کرتے وقت دعا پڑھتے ہیں نا، افطار کا ٹائم ہو گیا، اب ہم جب افطار شروع کرتے ہیں نا تو وہ کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یا اسی طرح سے اللہم انی لک صمت، یہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو حدیث میں جو افطار کی دعا منقول ہے، حدیث سے جو دعا منقول ہے وہ یہ ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے جس میں یہ دعا مذکور ہے۔ تو جو سنت سے ثابت جو دعا ہے وہ یہ ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اسی لیے یہ جو بیچ کا ٹکڑا ہے اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت، تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھا جائے کہ وبک آمنت وعلیک توکلت یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے اور یہ مسنون نہیں ہے، بلکہ آپ پوری دعا پڑھنا چاہیں تو اس بات کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں، پوری بھی پڑھنا جائز ہے، لیکن جو سنت سے پتہ چلتا ہے وہ اتنی ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، ٹھیک ہے نا؟ اور ایک دوسری دعا ہے افطار کی، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، یہ بھی ابو داؤد شریف میں موجود ہے اور بہت ساری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں، اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ تو یہ بھی آپ افطار کی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے یہ دونوں مسئلے آپ کے سمجھ آئے ہوں گے کہ جو سحری میں ہم دعا پڑھتے ہیں نیت کے لیے، وہ عربی میں نیت ہوتی ہے، وہ کوئی مسنون دعا نہیں ہے، اور جو افطار میں دعا پڑھتے ہیں تو یہ دونوں دعائیں حدیث سے ثابت ہیں، لیکن وبک آمنت وعلیک توکلت یہ دونوں جو جملے ہیں یہ حدیث میں مذکور نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ مجھے امید ہے یہ بہت اچھے سے آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئی ہوں گی، اس کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔